بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ، اور نہیں قدر کی مشرکوں نے جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ما قدر اللہ، جہاں قدر کے کئی معنی، قدر بمعنی تعظیم بھی ہے، قدر بمعنی تعظیم بھی ہے۔ کیا مطلب؟ مشرکوں نے اللہ کی عظمت نہیں مانی جیسے اب عظمت ماننے کا حق تھا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ، جب کہ کہا انہوں نے نہیں نازل کیا اللہ نے اوپر کسی بشر کے من شیء، اور منطقی و سالبہ کلیہ ہے، انزل اللہ علی بشر من شیء، کوئی چیز اللہ نے نازل نہیں کی کسی بشر پر۔ یہ تھا بے ایمان مولوی مالک بن سیف یہودی، یہ آیا نبی پاک سے بحث کرنے کے لیے، مناظرے کے لیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھا بڑا موٹا مجھ تھا پوری، یہ جو ابن کیا سیف تھا فؤاد کے ساتھ، یہ پوری بھینس تھا، بڑا موٹا ملا جس طرح بریلویوں کے مولوی ہوتے ہیں، کھا کھا کے صحیح پلا ہوا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ بات ذرا بتا کہ اما تاجد فی التوراۃ ان اللہ یبغض الحبر السمین، مولوی صاحب بتاؤ تورات میں یہ لکھا ہوا نہیں کہ اللہ موٹے مولوی کو پسند نہیں کرتا؟ یہ کس نے پوچھا؟ نبی پاک علیہ السلام نے۔ یہ سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ کیا کہا کہ اما تجد فی التوراۃ، تورات میں نہیں پاتا کہ اللہ پاک بغض رکھتے ہیں، پسند نہیں کرتے موٹے ملا کو؟ فغضب، وہ ناراض ہو گیا، خود موٹا تھا بھینسا۔ تو اس نے کہا ما انزل اللہ علیہ پر، کوئی تورات موسیٰ پہ نازل ہی کوئی نہیں کیا۔ اب یہ بات کہ مناظرے میں ایسے ہو جاتا ہے، وہ تو بالکل منکر، جواب تو کوئی نہیں بنا، منکر ہو گیا، تورات میں لکھا تھا۔ اب وہ بیچارہ واپس گیا تو بڑا یہودی کعب بن اشرف رافع، انہوں نے کہا بے ایمان ہے، یہ تو نے کیا نئی بات کی کہ اللہ نے کسی کوئی چیز بشر پہ نازل ہی نہیں کی، تو اچھا بھلا مولوی ہے۔ اس نے کہا کہ بس مجھے غصہ آ گیا اور میں نے یہ بات کر دی۔ اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، ان بے ایمانوں نے خدا کی شان ہی نہیں پہچانی، انہوں نے خدا کی کیا کی؟ ناقدری، انہیں خدا کی عظمت کا ہی نہیں پتا۔ ما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا، جس وقت کہا انہوں نے ما انزل اللہ علی بشر من شیء، نہیں نازل کی اللہ نے اوپر کسی بشر کے کوئی چیز۔ قل، فرما دیجئے میرے پیغمبر، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کس نے نازل کی تھی وہ کتاب؟ الذی جاء بہ موسیٰ، جس کو موسیٰ علیہ السلام لائے، نوراً، نرا نور، مسئلہ بیان کرنے میں، خدا، نری ہدایت، عقائد کے مسئلہ سمجھانے میں، للناس سے واسطے لوگوں کے۔ اللہ، یہ ہے ایجاب جزئی جس کو مناتے کا بولتے ہیں۔ انہیں سالبہ کلیہ کی نقیض کیا ہوتا ہے؟ چپ، ایجاب جزئی۔ یہاں پر وہی فرمایا موسیٰ پہ کتاب کس نے نازل کی؟ نورم و ہدا للناس تجعلونہ کراتیسا، تجعلونہ، کرتے ہو اس کو، کراتیسا، کاپیاں، کاپیاں، رجسٹر بنائے ہوئے ہیں، یہودیوں نے رجسٹر بنائے ہوئے تھے اور اصل کتاب نہیں دکھاتے تھے، اصل کتاب کو کسی کو نہیں دکھاتے، رجسٹر پر جو لکھے ہوتے ہیں نا لیکے شیکے، وہ کچھ دکھا دیتے اور کچھ چھپا دیتے۔ اب اصل کتاب دکھائیں تو کوئی پوچھ نہ لے، ذرا پڑھو تلاوت کرو، تو اسی سے مشہور ہے میرا خیال ہے لال کتاب، سنی ہوئی ہے لال کتاب؟ اور مولوی کہتے ہیں میں لال کتاب دیکھ کے مسئلہ سمجھاؤں گا، کروں گا، تو یہ کراتیس جو تھی ان کی لال کتابیں تھی۔ تجعلونہ، کرتے اس کو، کراتیسا، برکے برکے، رجسٹر رجسٹر، تبدونہا، جس میں تمہارے خلاف لکھا ہوا نہ ہو وہ ظاہر کر دیتے ہو، وتخفونا، اور بہتے مسائل چھپا لیتے ہو جو تمہارے خلاف ہوں۔ یہ مولوی کی بڑی بری عادت ہے۔ وعلمتم ما لم تعلموا، اس آیت پہ نشان لگا لینا، مارکا پڑتا ہے علامہ کا ما لم تکن تعلم، علمتم
اب یہ یہودیوں کو خطاب ہے، علم تم سکھلائے گئے تم ما لم تعلموا، وہ چیزیں جو نہیں جانتے تھے تم بھی اور تمہارے باپ دادا، قل اللہ فرما دیجئے اللہ، ثم ذرہم فی خوضہم، پھر چھوڑ دے ان کو اپنے خرافات میں، یلعبون کھیلتے رہیں، بہذا کتاب انزلناہ، اور یہ عظیم الشان کتاب نازل کیا ہم نے اس کو، بڑی برکتوں والی ہے، مصدق الذی تصدیق کرتے اس مسئلے کی جو پہلے گزرا، تاکہ ڈرائے تو ام القری بستیوں کے صدر مقام مکہ والوں کو، ومن حولہا اور اس کے اردا گرد کو، یعنی پورے جہان کو، یہ دلیل ہے ختم نبوت عموم بعثت کی، والذین یؤمنون بالآخرہ، یہ مستفید وہ ہوں گے جو ایمان رکھتے ہیں ساتھ آخرت کے، یؤمنون بہ وہی ایمان لاتے ہیں بالقرآن، یہ ضمیر کا مرجع قرآن ہے، قرآن کے ساتھ، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور قرآن کو ماننے والے، ہم علی صلاتہم وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ومن اظلم ممن اس سے بڑا ظالم کون ہے، درجات ثلاثہ ظلم کے 3 درجے ہیں، نمبر 1 شرک، نمبر 2، نمبر 3 لکھا جگہ نہیں ہے کہیں، اچھا دیکھو، ومن اظلم ممن اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گھڑے اوپر اللہ کے جھوٹ، او کالا یا کہے اوہیا مجھے وحی آئی ہے، الیہ وحی کی گئی طرح میرے، ولم یوحا الیہ حالانکہ نہیں وحی کی گئی طرف اس کے شیئن کوئی چیز، مراد کون ہے؟ مفسرین کہتے ہیں مسلمہ کذاب، میں کہتا ہوں مسلمہ کے ساتھ خاص نہیں، 12 اماموں پر جو جھوٹ ہے شیعوں کا ان پر وحی آتی ہے، وہ بھی اس میں داخل، مرزا گاما وہ بھی کہتا ہے اوہیا الیہ میری طرف وحی آتی ہے، مرزا گامے کو بھی شامل ہے، اس سے بڑا کافر کوئی نہیں اور شیعوں سے اظلم بھی کوئی نہیں، جو اماموں کے لیے وحی مانے وہ بھی بڑا اظلم، جو اپنے لیے بعد ختم نبوت کے وحی مانے وہ بھی بڑا کافر۔ اب شیعوں کا کفر اور قادیانی کا قرآن سے ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں صحیح ہو نا۔ ومن قال سانزلو اور وہ آدمی جو کہے انزلو، یہ نضر بن حارث تھا جس نے کہا تھا کہ یہ ایسا قرآن تو میں بھی اتار لیتا ہوں، سانزلو میں عنقریب اتاروں گا، مثل ما انزل اللہ جو اتارا اللہ نے اس کی مثل، ولو ترا تخویف اخروی ہے، کاش تو دیکھے اذ الظالمون جب ہوں گے ایسے ظالم فی غمرات الموت موت کی بے ہوشی میں، اور فرشتے باسطو ایدیہم بچھائے ہوئے ہوں گے، کھولے ہوئے ہوں گے ہاتھ اس آگے بچھائے ہوئے ہوں گے، اخرجو انفسکم فرشتے کہیں گے جلدی کرو ذرا حوالے کرو ہمارے روحوں کو، الیوم تجزون عذاب الہون اس کو کہتے ہیں عذاب قبر۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ یہ کیا ہے؟ فرشتے باسطو ایدیہم فرشتے کس کو لینے آئے؟ کہ جسم کو ساتھ لے گئے ہیں، باسطو ایدیہم اور کہتے کیا ہے؟ اخرجو انفسکم نکالو پلیتو اپنی جانیں ہمارے حوالے کرو، ہیں یہ ایسے ہے جیسے پولیس کے ہاتھ کو چل جائے نا تو وہ کہتے ہیں کاٹ دو جیب میں کیا ہے نکال، ہمارے حوالے کر جانے۔ وہ روح دیکھ کے وہ تڑپے گی، کبھی ادھر کبھی جیسے مرغا کھڑا ہوتا ہے نا پنجرے میں تو آپ ہاتھ بڑھائیں تو وہ بیچارہ ادھر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے ادھر، تو جب فرشتے وہ ہاتھ پھیلائیں گے روح سکڑے گی، اخرجو انفسکم ہمارے حوالے کرو، اور الیوم تجزون عذاب الہون آج کے دن ایک تو عذاب ہوگا نا قیامت کے دن، آج جو اخراج روح کا دن ہے آج سے ہی عذاب شروع ہو رہا ہے، تجزون عذاب الہون اور جزا دیے جاؤ گے سخت عذاب بما کنتم تقولون۔ اس سے عذاب قبر ثابت ہوا یا نہ ہوگا؟ دفن شرط ہے، فرشتے انتظار کرتے رکھتے ہیں جب دفن کرتے ہیں نا پھر آتے، پھر جو دفن نہیں ہوتے وہ تو نہیں آتے۔ ہاں ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جہاں جس دن روح نکلی چاہے قیامت تک بھی مردہ دفن ہو یا نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں الیوم روح نکلنے کے ساتھ ہی عذاب شروع ہو گیا، الیوم اسی دن سے، نہ دفن شرط نہ قبر شرط
نہ ڈھانچے کی سلامتی شرط، نہ وجود کی بقا شرط. فرشتے آگے لے گئے اپنا سامان اور کہہ دیا الیوم تجزون. باقی اگر جسم کے کہیں ذرات اصلیہ ان میں کہیں ادراک اللہ پیدا کر دے، آسمان و زمین جہاں پر بھی وہ بکھرے ہوئے ہوں، تجھے کوئی خدا کی قدرت سے بعید نہیں. لیکن یہ قانون بھی نہیں اور نہ ہی عذاب و ثواب قبر اس پر موقوف ہے. عذاب و ثواب قبر انشاءاللہ پوری بات آنے والی ہے. بہرحال یہ آیت دلیل ہے، دلیل علی عذاب القبر والبرزخ. الیوم تجزون عذاب الہول بما کنتم تقولون، بسبب اس کے کہ تم کہتے تھے اللہ پر غیر الحق، جھوٹی جھوٹی باتیں. وکنتم اور تھے ان آیاتی ہی، اللہ کی آیات سے بڑے بنتے، مانتے نہیں تھے.